بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 19 جنوری 2026 سوموار کا دن امریکہ ایران جنگ کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بڑی ٹاپ بریکنگ نیوز پر آج ہم بات کریں گے کہ رات گئے ایران میں جو تختہ الٹنے کی خبریں چل رہی تھی کہ وہاں پر جین چین آپریشن ہونا ہے، آیت اللہ خامنائی ایرانی سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یہ آن دا ریکڈ خبریں ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک نئی رجیم لائی جائے، رضا پہلوی جو ہے ان کا کنٹرول وہاں پر لایا جائے۔ تو رات گئے ایران میں تختہ پلٹ پلان ایکزیکیوٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ بریکنگ نیوز جس نے پورے مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت وہ آگ بھڑکا دی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی آگ ہے، یعنی کہ آج ایران تو کل کوئی اور ملک۔ صورتحال اس وقت بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ ایران کے اندر ایگزیکٹلی کیا سچویشن ہے اور اس حوالے سے امریکن میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ ناؤ۔ وہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھی جائیں گی۔ اور پھر دوسری جانب ایرانی تیل کے اوپر اس وقت قبضہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، سمندروں کے اندر جنگ چھڑ گئی ہے اور واشنگٹن میں اس وقت کیا پلان بنایا گیا ہے، یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور دوسری جو بریکنگ نیوز ہے جس پر آج ہم بات کریں گے کہ بھارتی فوج پر حملہ ہوا ہے، آج بھارت پر حملہ ہوا ہے اور ان کے فوجیوں کے مارے جانے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس حملے کی تفصیلات ذرا آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، امریکہ کسی بھی لمحے ایران پر اٹیک کر دے گا اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ نے جو پہلا حملہ ایران پر ڈیلے کیا وہ ساری وجوہات، وہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اگر آپ ہمارے ویلاگز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہم امریکہ ایران جنگ کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، تو اگلے جو 5-7 دن ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ڈیسائسو ہیں، کیونکہ امریکہ نے اس وقت جو اپنا سب سے امپورٹنٹ ابراہم لنکن بحری پیڑا ہے جو کہ سمندروں میں انہوں نے داخل کر دیا ہے، اور پروبیبلی یہ لگ رہا ہے کہ 26 جنوری تک امریکہ جو ہے وہ ایران پر اٹیک کر دے گا، جو امریکن میڈیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے 26 جنوری تک۔ تو اگلے 5-7 دن جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت ڈیسائسو ہیں، اور یہ جو ابراہم لنکن بحری پیڑا ہے یہ سٹرائک رینج میں، ایران کی سٹرائک رینج میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اس میں 60 سے 90 لڑاکا طیارے ایک ہی وقت میں تعینات کر سکتے ہیں، اور یہ کئی سالوں تک پانیوں میں رہ سکتا ہے وداؤٹ اینی فیول، اور اس کے علاوہ یہ امریکہ کا چلتا پھرتا فوجی اڈا ہے پانیوں کے اندر، اور یہاں سے امریکہ ایران کے اندر جو سٹرائک کرے گا وہ بہت خطرناک ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو خلیج ممالک ہیں ان کی جانب سے امریکہ کو انکار کیا گیا کہ ہماری فضائی حدود یا ہمارا فوجی اڈا جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ یہ ایسی جنگ ہے جو کہ پھر ہمارے ملکوں کے اندر بھی بھڑکے گی، تو ہم لہٰذا یہ جنگ نہیں چاہتے۔ تو یہ پیغام جو ہے وہ امریکہ کو وہاں پر پہنچایا گیا تھا۔ تو امریکہ نے اپنے تمام تر ملٹری ایسٹس، اپنے نیول ایسٹس، اپنے تمام تر فوجی لڑاکا طیارے، اپنے فیول ٹینکرز، ہر طرح کے ایسٹس جو ہیں وہ انہوں نے ڈپلوائے کر دیے، اپنے فوجیوں کو ملٹری بیسز سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ 23 سال کے بعد عراق کا فوجی اڈا جو ہے وہ امریکہ نے اس بنا پر خالی کر دیا کہ ان کے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ ایران جو ہے وہ اس فوجی اڈے کو بھی ٹارگٹ کرے گا۔ تو امریکہ اپنے فوجی اڈے تواتر سے خالی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹیلیشن سے بچنے کے لیے امریکہ اپنا ڈیفنس بھی کر رہا ہے، اور وہ کسی بھی لمحے ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کو جو خبریں دینا چاہتا ہوں کہ سپریم لیڈر کا تختہ الٹتے ہی جو جناب پلان ہے وہ ایکزیکیوٹ ہوا ہے، اور ایرانی تیل پر قبضہ۔ واشنگٹن میں اس وقت کیا پلان بنایا گیا ہے ذرا وہ خبریں آپ سن لیں جناب۔ یہ ٹیڈ کریوز ہیں اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے سینیٹر ہیں، ان کی جانب سے فاکس نیوز پر بیٹھ کر جو کہا گیا کہ I agree with President Donald Trump, Iran needs new leadership۔ انہوں نے کہا کہ میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایگری کرتا ہوں، ایران جو ہے وہ اس وقت نیو لیڈرشپ چاہتا ہے، یعنی کہ ایران نے بھی کل کہا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو اسیسینیشن اٹیمپٹ پلاٹ کیا گیا ہے ان کے خلاف، اور ایرانی صدر نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم فل سکیل وار جو ہے وہ چھیڑ دیں گے اور پھر ڈو اور ڈائی ہوگا۔ یہ ایران کی اس حوالے سے سٹینڈنگز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو دوسری جانب
وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران کے اندر لیڈرشپ آنی چاہیے. اور کل بھی جو ایک سب سے امپورٹنٹ خبر چلی کہ ایران کا جو ٹی وی چینل ہے اس کو ہیک کیا گیا, جس کے بعد جو رضا پہلوی ہے ان کا ایک بیان وہاں پر جو ہے وہ اس کو ایئر کیا گیا, آن ایئر کیا گیا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جلد ہی ایران کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیں گے, اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے تقاریر کی کہ وہ جلد ایران کے اندر آئیں گے, ایران کی عوام ان کو چاہتی ہے. تو اب بیسیکلی وہ پلان ہے واشنگٹن کے اندر تیار کیا جا رہا ہے کس طرح سے ایران کے اندر جو ہے وہ ایک نئی رجیم لانی ہے, تختہ کس طرح سے لوٹنا ہے, سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنا ہے, اریسٹ کرنا ہے, یا ان کو جو ہے وہ جان سے مارنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ سٹینڈز ود دا پیپل آف ایران, کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا. امریکہ جو ہے بیسیکلی اپنے مفادات کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ ایران کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑا ہوا. مفادات کیا ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سے پیچھے جائیں, جو وینزویلا کے اندر آپریشن ہوا تھا, تو اس کے فوری بعد امریکن میڈیا نے کہا تھا کہ اب ایران کے اندر وینزویلا سٹائل آپریشن ہونے جا رہے ہیں. وینزویلا پر جو آپریشن ہوا وہ کیوں کیا گیا کہ امریکہ وینزویلا کے تیل پر انہوں نے قبضہ کر لیا. رشیا کا آئل ٹینکر ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کو امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا, اور جتنے بھی ممالک وہاں سے تیل لے کر جا رہے تھے ان سب کو روک لیا, اور امریکہ نے کئی ارب ڈالرز کا جو تیل ہے وینزویلا کا وہ دنیا کے ممالک کو بیچا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر قبضہ کرنا ہے, پھر گرین لینڈ پر قبضہ کرنا ہے. تو یہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے تیل پر اس وقت قبضہ کرنے جا رہا ہے, جو کہ سب سے خوفناک قسم کی صورتحال ہے. اور پھر فاکس نیوز پر بیٹھے ایک جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے ایک تجزیہ کیا, انہوں نے ایک خبر دی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ری ٹویٹ کیا گیا. وہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے, وہ واشنگٹن کا پلان ہے, جس میں انہوں نے مارک تھیسن وہ کہتے ہیں کہ I predict Donald Trump will visit a free Iran, a free Havana and a free Caracas before he leaves office. انہوں نے کہا کہ وہ ایران کا دورہ کریں گے جب ایران آزاد ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ایران کا اعلان کیا گیا, اور ٹرمپ نے اس کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا ہے. اور جو کارکس کی بات انہوں نے کی ہے, یہ وینزویلا کا کیپٹل ہے, انہوں نے کہا کہ اس کا بھی وہ دورہ کریں گے اپنا آفس چھوڑنے سے پہلے. تو یہ اب تک کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا آفس چھوڑنے سے پہلے, وہ صدر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس سے پہلے وہ ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن کر دیں گے, سپریم لیڈر کا تختہ الٹ دیں گے, وہاں پر رضا پہلوی کی جو حکومت ہے وہ آ جائے گی. تو یہ فاکس نیوز کی جو خبر ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ری ٹویٹ کیا گیا ہے, جس نے اس خطے کے اندر جو ہے وہ ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. یعنی کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن کا پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہے, وہ پلان ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے. تو صورتحال اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی. 26 جنوری تک پکچر آپ کو کلیئر ہو جائے گی. اب امریکہ نے جو اپنے ابراہم لنکن فوجی بیڑے ہیں وہ پانیوں کے اندر بھیج دی ہیں, مڈل ایسٹ کی, ایران کی وہ سٹرائک رینج میں آ چکے ہیں. تو یہ وینزویلا سٹائل آپریشن ہونے جا رہا ہے کہ ایران کے تیل پر بھی قبضہ ہوگا, یعنی کہ پانیوں کے اندر, اور پھر اسٹریٹ آف ہارمز میں ان کے جو امریکہ کی نیوی کے ڈرونز بھی دیکھے گئے جو کہ وہاں پر سرویلنس کر رہے تھے. یعنی کہ ایران کے تیل پر بھی یہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ممالک جو ایران سے تیل لے کر جاتے ہیں, اور پہلے ہی انہوں نے وہاں پر 25% ٹیرف عائد کر دیا کہ جو ملک ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا تو اس کے اوپر 25% ٹیرف لگایا جائے گا, اور وہ ممالک جو ایران جن کو تیل بیچ بھی دیتا ہے اپنی پابندیوں کے باوجود, تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا, اور ان کے فیول ٹینکرز کو بھی تباہ و برباد کیا جائے گا, اور ان کو سمندر میں ڈسٹرائے کر دیا جائے گا. تو بیسیکلی یہ سمندروں کا کنٹرول بھی سنبھالنا چاہتے ہیں, یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول بھی سنبھالنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایران کے پاس ابھی ایک کارڈ ہے کہ وہ اگر اس پٹی کو بند کر دیں, اگر وہ اس اسٹریٹ کو بند کر دیں, تو دنیا کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تیل کا بند ہو جائے گا, اور دنیا میں تیل کی سپلائی جو ہے اس میں شارٹیج پیدا ہوگی. تو امریکہ اس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے, جیسے وینزویلا کا جنہوں نے تیل ہے انہوں نے اپنے قبضے کے اندر لے لیا ہے. تو صورتحال اس وقت اتنی امپورٹنٹ اور اتنی خوفناک ہوتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے. اب وہیں پر جناب دوسری جانب جو بھارت کے حوالے سے خبر ہے, ذرا آپ وہ بھی سن لیں کہ ایک گرنیڈ اٹیک ہوا ہے بھارتی فوجیوں کے اوپر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. کشمیر کی بات کر رہا ہوں, جس میں 7 فوجی جو ہیں وہ شدید جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, اور انڈیا کی جو آرمی ہے انہوں نے اس اٹیک کو وہ کاؤنٹر کرنے کے اندر فیل نظر آئے, اس میں وہ ناکام ہوئے. اور یہ جو اٹیک ہے وہ کشمیری فائٹرز کی جانب سے اس میں کیا گیا ہے, اور اس میں بتایا گیا کہ 7 بھارتی فوجی جو ہیں وہ جناب شدید زخمی ہوئے ہیں, اور متعدد فوجی جو ہیں وہ بھی اس میں مارے گئے ہیں. یہ میسو قسم کے جو اٹیکس ہیں انڈیا کی فوج کے اوپر, یہ فریڈم فائٹرز کی جانب سے کیے گئے ہیں. اور بتایا گیا کہ 4 جو فوجی ہیں وہ جناب مارے گئے ہیں, جس میں ہائی رینکنگ آفیسر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. جس کے بعد میسو ہائی الرٹ جو ہے وہ انڈین فوج کی جانب سے وہاں پر جاری کر دیا گیا ہے, اور بھارتی فوج اس خبر کو چھپاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بھارتی میڈیا اس خبر کو چھپا رہا ہے, لیکن یہ بہت بڑا حملہ اس کو بھارتی فوج پر قرار دیا جا رہا ہے. آیا کہ بھارتی فوج نے خود اپنے اوپر حملہ کروایا, کیونکہ وہ ایک بڑے فالس فلیگ کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ پاکستان پر ایک اٹیک تو کرنے تاکہ دنیا کے اندر جو ہے اپنی امیج کو دوبارہ سے بحال کیا جائے, اور وہ دنیا کے
کے ممالک کے ساتھ اپنا ڈیفنس ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت ہی کریں گے جب پاکستان کے ساتھ جنگ جیتیں گے. تو اس وجہ سے بھارت جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. تو یہ خطہ جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو صورتحال ہے وہ بھی دوبارہ ہائی الرٹنس کے اوپر جا چکی ہے. اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.